السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت ہو آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر، آمین۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبح سویرے صدقہ کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے سبقت نہیں لے جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کا کھانا کھایا کرو اگرچہ مٹھی بھر کھجور ہی کیوں نہ ہو، رات کا کھانا چھوڑنا بڑھاپے کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہمان کو گھر سے رخصت کرتے وقت گھر کے دروازے تک نکلنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چہرے پر نور 4 عادتوں سے آتا ہے: حلال رزق کھانے سے، نماز ادا کرنے سے، یتیموں پر شفقت کرنے سے اور ہمیشہ سچ بولنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی زمین میں سے کچھ ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھسا دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں ان کے حقوق ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے سوا آدمی کی بہترین نفل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں بیٹھ کر پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹیوں کو ناپسند نہ کیا کرو، یہ تو بڑی محبت کرنے والی اور بہت ہی قدر کے لائق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص لقمہ کھانے کے لیے اٹھائے گا اور وہ شخص کھا نہیں پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فجر کے وقت اندھیرے میں چل کر مسجد آنے والوں کو قیامت کے روز مکمل نور کی خوشخبری سنا دو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے دل پر غبار سا چھا جاتا تو اس کیفیت کے ازالے کے لیے میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ آپ میں سے کسی کو مال عطا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنی ذات اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مہمان کے ساتھ کھاؤ کیونکہ وہ تنہا کھانے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میری راہ میں خرچ کرو تو میں بھی تم پر خرچ کروں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات کو مت روک ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ، آزمائش اور امتحان رہا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے غصے پر قابو پا لیا اس حال میں کہ اس کے کر گزرنے پر قادر تھا تو قیامت کے روز اللہ اسے تمام لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ وہ جنت کی حوروں میں سے جسے چاہے پسند کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی آدمی رسی لے کر جنگل کو چلا جائے اور لکڑیوں کا گٹھا باندھ لائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی کے پاس جا کر سوال کرے اور وہ دے یا نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعا: اے میرے رب، میری وفات سے پہلے میری اصلاح کر دینا، آمین ثم آمین۔